اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ جنگ میں جب تمہارا مقابلہ کفار سے ہو تو ان کی گردنیں مارو یہاں تک کہ جب انہیں اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لو، پھر اس کے بعد ان پر احسان کرو یا فدیے کے معاملہ کر لو تاکہ لڑنے والے اپنے ہتھیار رکھ دیں۔ یہ ہے تمہارے کرنے کے کام، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان سے خود ہی نمٹ لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو اس طریقے سے ایک دوسرے سے آزمانا چاہا، اور جو لوگ راہ خدا میں مارے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ضائع نہیں کریں گے۔ یہ سورہ محمد کی چوتھی آیت ہے، بہت ہی اہم آیت ہے۔ گزشتہ درس سے بھی اس پر بات چل رہی تھی کہ اس کے آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ بڑا شدید معاملہ کرنے کے لیے حکم دیا ہے، تو چونکہ دشمنان اسلام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اللہ کے کلام کے پیچھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو باطل قرار دے دیں، اس طریقے سے یہ شروع سے چلا رہا ہے کہ کلام پاک میں سے کچھ مخصوص آیتوں کو انہوں نے سلیکٹ کر کے بتایا کہ یہ آیتیں چونکہ ہمارے عقیدے کے خلاف جاتی ہے اس لیے ان آیتوں کو قرآن میں سے نکال دو۔ یہ مطالبہ بار بار کیا جاتا رہا ہے، اصرار کر رہے ہیں، آج بھی اس پر وہی جو ہے اصرار کیا جا رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ انہیں کچھ آیتوں کے حصے لے لیتے ہیں یا ایک آیت لے لیتے ہیں، اگلی اور پچھلی آیت نہیں لیتے، بتاتے نہیں، اور شان نزول کے خلاف شان نزول بیان نہیں کیا جاتا، پس منظر نہیں بتایا جاتا، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اشتعال دلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جذبات میں لا کر ان کو بھڑکایا جاتا ہے کہ دیکھو ان کے قرآن مجید میں کافروں کے تعلق سے کیسی کیسی سخت باتیں ہیں، یہ بتا کر وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو بھولے بھالے لا علم لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں، تو ان کے لیے جو ہے اس میں یہ پیغام ہے کہ جو اس قسم کا کام کر رہے ہیں ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ غلط بات ہے، یہ غلط تصور وہ لوگ پیش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ایک بات یہ بھی پیش کرتے ہیں وہ لوگ کہ قرآن میں ہندوؤں کو مارنے کا ذکر ہے، جبکہ کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے، ایسا لفظ کہیں پر بھی نہیں آیا ہے۔ یہ بات وہ لوگ غلط پیش کرتے ہیں، چونکہ کفار اور مشرکین کا تذکرہ آیا ہے اس لیے وہ بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ ہندو کو مارنے کا تذکرہ ہے، جبکہ اس کے شان نزول کے بارے میں اگر دیکھیں تو تقریباً اس قسم کی جو آیتیں آتی ہیں وہ کفار مکہ یا مشرکین عرب کے متعلق آتی ہیں، ان سے خطاب کیا جاتا ہے، اس میں ان کے لیے ہوتا ہے، یہ کسی دوسری قوموں کے لیے جو ہے اس میں کسی کا تذکر نہیں آیا ہے۔ اور جو ہے اس میں جو بات جو بتائی جا رہی ہے اس کا اگر بیک گراؤنڈ دکھا جائے، جیسا کہ آپ کو اس پچھلے درس میں کچھ آیتیں سنا کر میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اگر بیک گراؤنڈ دیکھ لیں تو ہر انسان اس بات کو مان سکتا ہے، تسلیم کر سکتا ہے کہ واقعی میں یہ بات غلط نہیں ہے جو یہاں پر کہی جا رہی ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ یہ سورہ توبہ 10ویں پارے کی آیت ہے، 5ویں نمبر کی آیت ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ حرمت والے مہینے ختم ہو جانے کے بعد وہ مشرکین کو جہاں کہیں پر تم پاؤ پکڑو اور ان کا محاصرہ کرو اور ان کو قتل کرو اور ان کی طاق میں بیٹھے رہو، ایک ایک گھاٹی میں ان کی طاق میں بیٹھے رہو، ان کو دیکھتے رہو کہ کہاں سے وہ آ رہے ہیں، جہاں پر بھی تمہیں وہ مل جائیں ان کو پکڑ کر ان کو قتل کرو۔ تو یہ آیت بڑی سخت نظر آتی ہے، بظاہر ایسا دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا پس منظر اگر دیکھیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آیت کچھ بھی سخت نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ آیت جو ہے کس وقت نازل ہوئی تھی، جب فتح مکہ ہو چکا تھا،
23 سال کے عرصے تک مسلمان تکلیفیں اٹھاتے رہے، ایذائیں جو ہے سہتے رہے ان کفار کی طرف سے، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے تاریخی کامیابی ان کو عطا فرمائی، ان پر جو ہے غلبہ عطا فرمایا اور اسلام کو غالب کیا۔ تو اس وقت کی جو ہے یہ احکامات دیے جا رہے ہیں کہ حرمت والے مہینے ختم ہونے تک ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ یعنی اندازہ لگائیے آپ کون سا حکمران اور کون سا فوجی جنرل ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں پر اس کو عظیم الشان کامیابی مل جائے اور فتح و نصرت اس کے ہاتھ آ جائے، اس کے بعد وہ قتل عام نہ کرے لوگوں کا۔ وہ تو قتل عام کر دیتا ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مار ڈالتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن آپ دیکھیے رحمت للعالمین کا معاملہ ہے یہاں پر، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حرمت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینوں میں ہم تم کو مہلت دے رہے ہیں، حرمت والے مہینے ختم ہو جانے دو، اس کے بعد تم یہاں پر نظر نہیں آنا، تم یہاں سے نکل جانا جزیرۃ العرب سے۔ یہ ان کو حکم دیا گیا اور مہلت دے دی گئی تھی ان کو، اور پھر فرمایا گیا اس میں اسی بات کو کہ اس حرمت والے مہینوں کے ختم ہونے کے بعد بھی اگر وہ یہاں پر رہیں گے حکم کے خلاف تو پھر جب ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا، ورنہ ان حرمت والے مہینوں میں ان کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، اور جن جن سے معاہدہ ہے ان کا معاہدہ پورا کیا جائے گا۔ یہ تمام باتیں جو ہے اس میں بتا دی گئی تھی، جبکہ فتح مکہ ہو چکا ہے اور غلبہ مل چکا ہے اسلام کو اور مسلمانوں کو، اس کے باوجود بھی جو ہے ان کے ساتھ یہ رعایت کی جا رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کی آیت کا اندازہ کیجیے آپ کہ وہ آیت اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کتنا جو ہے فطرت سے میل کھاتا ہوا اور کتنا نرم اور شفیق اور مہربان ہے اللہ تعالیٰ یعنی بندوں پر۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس کے فوراً بعد کی آیت ہے یہ سورہ توبہ ہی کی، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی جو مشرک ہے تم سے اگر پناہ چاہتا ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، تو اس کو پناہ دے دو۔ یعنی کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ میں جنگ لڑنا نہیں چاہتا لیکن وہ رہ رہا ہے وہاں پر نظر آ گیا ہے ابھی حرمت والے مہینوں کے بعد بھی، اور اگر یہ چاہتا ہے کہ میں جنگ لڑنا نہیں چاہتا تم سے، تو اگر پناہ چاہتا ہے تو اس کو پناہ دے دینا، اس کو نہیں مارنا۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ جو ہے اللہ کا کلام سن لے، حتیٰ اسمع کلام اللہ ثم ابلغ مامنہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کلام اللہ سنا دینے کے بعد اس کو وہ جہاں جانا چاہتا ہے امن کے ساتھ اس کو اپنی حفاظت اور نگرانی میں لے جا کر اس کو جا کر چھوڑ دینا، وہاں پر اس کو مارنا نہیں، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا۔ جو امن چاہتا ہے اس کو کلام سنا دینا، اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا دینا، اور پھر وہ اپنی جو ہے جائے پناہ اس کی کہاں پر ہے وہاں پر اس کو اپنی حفاظت میں اپنی اسکواڈ میں جو ہے لے جا کر اس کو چھوڑ دینا۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اس کے بعد فرما دیا گیا کہ اس وجہ سے کہ وہ قوم لا علم ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ واقعی میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو اتنی نرمی بتائی جا رہی ہے، جبکہ پہلی آیت پیش کر دی جاتی ہے، دوسری آیت بتاتی ہی نہیں کہ اللہ کا کیا حکم آیا تھا، اور پہلی آیت کن حالات میں نازل ہوئی ہے وہ نہیں بتایا جاتا، بس ایسے ہی بتا دیا جائے دیکھو کفار کو کیسے مارو کہہ رہے ہیں، اس میں مارو پکڑو اور جہاں کہیں پر ملے ان کی طاق میں رہو، جہاں کہیں پر نظر آ جائے مار دو، اس کو قتل کر دو۔ اس طریقے سے جو ہے پیش کیا جاتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا جو ہے اسلام کبھی بھی نہیں کہتا۔ اور اسلام جب کوئی بات کہتا ہے، قرآن کوئی جب جو ہے کسی بات کا تذکرہ کرتا ہے تو پھر اس کے پیچھے راز کیا ہے وہ دیکھنا چاہیے، پس منظر کیا ہے اس کا، وہ اگر دیکھ لیں گے تو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ کئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت کافی نہیں ہوتی، ایک آیت کو دوسری 2-3 آیتوں سے ملا کر دیکھنا پڑتا ہے، پچھلی آیت اگلی آیت اس کا شان نزول، اور اگر آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت، اس کو بڑے زور و شور سے وہ لوگ پیش کرتے ہیں، سب سے پہلے اسی آیت کو پیش کرتے ہیں وہ کہ اس آیت کو نکالو، دیکھو کتنی سختی ہے اس میں، جبکہ اس میں کچھ بھی سختی نہیں ہے۔ اگر دیکھیں گے کون اتنے سالوں تک برداشت کرتا ہے پہلے، اس کے بعد جب فتح ملتی ہے تو پھر قتل عام نہیں کرتا ہے، کسی کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں، اور کہہ دیا جا رہا ہے کہ حرمت والے
مہینے ختم ہو جانے دو، اس کے بعد تم یہاں سے چلے جانا، اور پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی امن چاہتا ہے، کوئی لڑنا نہیں چاہتا، تو اس کو لے جا کر اس کی جائے پناہ پر چھوڑ دو حفاظت کے ساتھ۔ یہ بات بتائی جا رہی۔ یہ باتیں اگر ہم آج ہمارے اہل وطن، ہمارے برادران وطن جو ہیں ان کے سامنے پیش کریں گے کہ دیکھو تمہارے سامنے جو بات آ رہی وہ بات بالکل غلط تھی، ان کی غلط فہمیوں کو اگر ہم دور کریں گے اس انداز سے کہ یہ آیتیں ایسے حالات میں آئی تھی، نازل ہوئی تھی، جبکہ تم کو جو بتایا گیا تھا وہ بالکل بات غلط تھی، تو مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ اس بات کو سمجھیں گے۔ کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ عوام میں 95% لوگ اچھے ذہن کے ہوتے ہیں، سنجیدہ مزاج کے ہوتے ہیں، 5% 10% لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جو اشرار ہوتے ہیں، جو بات کو نہیں سمجھتے، اس کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر لوگوں کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے تو وہ نفرت کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ اگر جو ہے اس قسم کی آیتیں جو ہے ان لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو واقعی میں وہ لوگ نفرت کریں گے، جب ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہے اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ اسلام دہشت پسند مذہب نہیں ہے، یہ ان کو بتانا ہے، اور مسلمان جو ہے دہشت گرد نہیں ہے، ٹیررسٹ نہیں ہے، ان کو غیر ضروری طور پر انوالو کیا جاتا ہے، ان کو غلط سلط چیزوں کی سے جو ہے کھینچ کر لایا جاتا ہے، غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، یہ بات ان کو جو ہے بتانا ہے۔ تو اس میں آیت کے پہلے ٹکڑے میں یہ بات چل رہی تھی جو انتہائی تفصیل طلب تھی۔ حتی اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتی تضع الحرب اوزارہا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جنگ کی حالت میں جب جنگ چل رہی ہو تو اس وقت قیدیوں کو گرفتار کرنے، لوگوں کو گرفتار کر کے قیدی بنانے کی فکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ہے اس وقت جو ہے انہیں دشمنوں کا قلعہ خما کرنے کی کوشش کرنا اور ان میں دہشت پیدا کر دینا، ان پہ خوف طاری کر دینا کہ آئندہ وہ جو ہے اس قسم کی حرکت نہ کرنے پائے، اور آئندہ مسلمانوں سے جو ہے آنکھ ملا کر بات کرنے کی ان میں جرأت نہ ہو، کہ اس قسم کی تکلیفیں اور ایذائیں نہ دیں اور جنگ پر جو ہے آمدہ نہ ہو۔ اس لیے ان کو سختی کے ساتھ کچلنا چاہیے، اور پھر جنگ جب ختم ہو جاؤ حتی تضع الحرب اوزارہا، جب ہتھیار ڈال دیں تو پھر اس وقت جو ہے ان میں سے جو قیدی تمہارے ہاتھ آئیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں تمہیں اختیار ہے کہ دو چیزیں تم اختیار کر سکتے ہو، ایک یہ کہ تم ان سے کچھ فدیہ لے کر چھوڑ دے سکتے ہو قیدیوں کو، اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ ان پر احسان کر کے ایسے ہی تم ان کو چھوڑ دے سکتے ہو۔ تو فدیہ لے کر چھوڑنے کی کچھ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ مال لے کر جو ہے قیدی کو چھوڑ دیا جائے مال کے عوض میں، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ قیدیوں کا تبادلہ ہو۔ ایسا بھی جو ہے پیش آیا تھا، ایسے واقعات بھی، کہ کچھ قیدی ہمارے ہم تم کو دیتے ہیں، ہمارے قیدی جو تمہارے پاس ہیں وہ ہم کو واپس کر دو۔ اور جو ہے تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان سے کچھ خدمات لے لیے جائیں، جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پر بہت سے قیدی ایسی تھے جو فدیہ دینے کے جو ہے قابل نہیں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ذمہ داری لگائی کہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا، آزاد کر دیا جائے گا، اس کے عوض کہ تم انصار کے 10 بچوں کو تعلیم کرو، ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ اس سے لکھنے پڑھنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لکھنے اور پڑھنے کی اہمیت کو سمجھا تھا، اور اس طریقے سے وہ قیدیوں سے جو ہے یہ کام لیا تھا کہ 10 بچوں کو تم لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ یہ مختلف صورتیں فدیے کی ہو سکتی ہیں۔ اور جو ہے جو دوسرا حکم اس میں یہ ہے قیدیوں کو چھوڑنے کے سلسلے میں، وہ یہ کہ تم ان پر احسان کر دو، ایسے ہی چھوڑ دو، کوئی فدیہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم یہ ضروری سمجھو کہ بغیر فدیے کے چھوڑنا زیادہ مناسب ہے تو اس کو ایسا ہی کر دو۔ اور ایسے بھی حالات پیش آئے، ایسے واقعات بھی جو ہے آپ کو ملتے ہیں تاریخ میں، جیسا کہ فتح مکے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سزا نہیں دی، سب کو چھوڑ دیا۔ اور پھر جنگ حنین کے موقع پر جو ہے ہزاروں قیدی آپ کے پاس آ گئے تھے، تقریباً 6000 سے 7000 قیدی کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی قید میں تھے۔ وہ لوگ جب آئے، دشمن آ کر کہنے لگے کہ ہم ہتھیار ڈالتے ہیں اور ہم جو ہے اسلام کو قبول کرتے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر احسان کیا اور ان کے سارے قیدیوں کو جو ہے بغیر کوئی فدیہ لیے کے آزاد کر دیا، ہزاروں قیدیوں کو۔ تو یہ واقعات بھی جو ہے پیش آئے ہیں اسلام میں۔ تو یہ دونوں صورتیں بتائی گئی ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عام طور پر یہ قاعدہ ہے کہ ان کو جو ہے یا تو ان پر ان کے فدیہ لے کر چھوڑ دو یا احسان کر کے چھوڑ دو۔ یعنی جنگی قیدیوں کو قتل کرنے کا عام قاعدہ نہیں ہے، قتل نہیں کیا جاتا عام طور پر، ان کے ساتھ جو ہے کوئی دوسرا معاملہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ اور جو ہے اس میں جو احسان کرنے کا جو معاملہ ہے اس سے اسلام کو تقویت پہنچتی ہے، یعنی اسلام کی سچائی سامنے آتی ہے کہ اسلام کیسا بہترین مذہب ہے کہ لوگوں پر رحم و کرم اور شفقت کا معاملہ کرتا ہے۔ جبکہ سارا عرب دیکھ رہا تھا
کہ اتنے سالوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کفار مکہ ستا رہے تھے، تکلیفیں پہنچا رہے تھے، اس کے بعد جب ان کو غلبہ ملا اور فتح مکہ کے بعد جو ہے انہوں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا، جبکہ ان کو سزائیں دینی چاہیے تھی اصل میں، تو جب معاف کر دیا تو وہ سارے لوگ دیکھتے رہ گئے اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ان کا سابقہ کوئی جو ہے جبار رہنما سے نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہوا ہے جو انتہائی شفیق اور مہربان اور فیاض ہے، جو ان پر رحم کرتا ہے، جو ان کی بات کو سمجھتا ہے، ان کے مسئلے مسائل کو سمجھ کر اس کو حل کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ فتح مکہ کے 2 سال کے اندر سارے جزیرۃ العرب جو ہے کو مسخر کر لیا گیا، اسلام کے جھنڈے لہرا دیے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت، جو تدبیریں تھیں، وہ تدبیریں کام آئی، اس کی وجہ سے جو ہے بہت جلد اسلام پھیلنے لگا۔ تو یہ ایک معاملہ ہوا کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان سے خود ہی نمٹ لیتے۔ اس میں کیا بات ہے؟ یعنی جہاد کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہو سکتا تھا، عام طور پر منافقین کا یا کمزور ایمان والوں کا، کہ یہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے تو ایک عذاب اور ایک بلا کی طرح ہے کہ لڑنے مرنے کے لیے جانا ہے ہم کو، یعنی پتہ نہیں زندہ بچ کر آئیں گے یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر باطل کی سرکوبی کرنے کا ہم کو صرف ارادہ ہوتا تو ہم ایک لمحے میں ان کو ختم کر دے سکتے تھے، ایک زلزلہ بھیج کر، ایک طوفان بھیج کر انہیں سے نمٹ لے سکتے تھے، لیکن ہم یہ چاہتی ہیں کہ یعنی آزمائش ہو جائے ہمارے مومن بندوں کی بھی، اور کفار اور مشرکین اور نافرمانوں کی بھی، اور منافقوں کی بھی، کون اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کو قربان کرتا ہے اور کون سرکشی کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو ان کے فرما بردار ہیں، بہترین درجات سے نوازنا چاہتے ہیں، شہادت کا درجہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ شہادت کا درجہ ایسا بڑا درجہ ہے جو ہے کسی کو اگر مل جائے تو اس کی خوش قسمتی ہے یہ، تو یہ اللہ تعالیٰ دینا چاہتے تھے لوگوں کو، کچھ لوگوں کو بہترین درجات عطا فرما چاہتے تھے جو شہادت کے ذریعے سے جو ہے ان کو نصیب ہو سکتے تھے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم، اور جو لوگ راہ خدا میں مارے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کریں گے، ان کو بہترین درجات سے نوازا جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب